السلام علیکم، میں ہوں شکیل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں بکھر نیٹ ورک۔ سر سید احمد خان نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ ایک اچھی ماں 1000 استادوں سے زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ پوری دنیا میں ماؤں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے اور اس عالمی دن کے موقع پر ہم سب کو بھی یہی دعا کرنی چاہیے کہ دنیا بھر میں جتنے بھی لوگوں کی مائیں زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، اور جن لوگوں کی مائیں اس دار فانی سے کوچ کر چکی ہیں، جا چکی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اگر آپ بھی اس دعا میں شامل ہونا چاہیں تو کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھ دیجیے گا۔ پوری دنیا کے اندر یہ ماؤں کا جو عالمی دن منایا جا رہا ہے، تو اس حوالے سے بطور مسلمان ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس دن کے موقع کے اوپر کم از کم اپنے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، ان کے جو واقعات ہیں ماں کے حوالے سے، وہ زیادہ سے زیادہ اپنی آنے والی نسلوں تک پہنچائیں یا اپنے بچوں تک پہنچائیں، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ اسلام اس حوالے سے کیا کہتا ہے۔ تو ایک واقعہ ہے، وہ واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا، جو یقیناً ہماری جو آج کی نوجوان نسل ہے ان تک یہ ضرور پہنچنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک نوجوان تھے، علقمہ، نماز روزے کے بڑے پابند تھے، وہ بڑے پرہیزگار بھی تھے، اللہ تعالیٰ کی بڑی عبادت بھی کیا کرتے تھے، اور وہ عبادات کے حوالے سے یعنی کہ شہرت بھی رکھتے تھے کہ یار یہ بڑی اچھی عبادت کرتے ہیں، بڑی اچھی نماز پڑھتے ہیں، بڑی اچھی تلاوت کرتے ہیں۔ اور ایک مرتبہ بڑے سخت بیمار ہو گئے تو انہوں نے اپنی بیگم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ آپ جائیں اور ان کو بتائیں کہ میری حالت بہت زیادہ خراب ہے، یعنی کہ اب میں بستر مرگ پہ ہوں، میرے اب بچنے کے چانسز نہیں ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ کو، حضرت عمار یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ اور ان کے بارے میں ان کا پتہ کرو۔ تو جب یہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ان کے پاس آئے، علقمہ کے پاس آئے، تو ان کی حالت واقعی ہی اتنی زیادہ خراب تھی، انہوں نے ان کو کلمہ پڑھانے کی کوشش کی کہ آپ کلمہ پڑھیے، لیکن ان سے کلمہ بھی نہیں پڑھا جا رہا تھا، یعنی کہ وہ کلمہ ادا نہیں کر سک رہے تھے۔ تو پھر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچائی کہ ان کو ہم کلمہ پڑھا رہے ہیں اور ان سے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کی یعنی کہ علقمہ کی والدہ سے ملاقات کی اور ان سے پوچھا کہ آپ کے بیٹے کیسے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا وہ نماز روزہ بھی کرتے تھے، وہ ہر نیک کام بھی کرتے تھے، مگر وہ اپنی بیوی کو میرے اوپر فوقیت دیتے تھے، وہ اپنی بیوی کو مجھ سے زیادہ اہمیت دیتے تھے، یا وہ اپنی بیوی کی میری نسبت زیادہ تابعداری یا اس کی زیادہ بات سنا کرتے تھے، تو میں تو اس کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ایسا ہے تو پھر لکڑیاں جمع کرو اور اس کے اندر علقمہ کو جلا دو۔ تو ان کی ماں تڑپ اٹھی علقمہ کی، انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ ان کو معاف نہیں کریں گی تو آخرت کا عذاب تو دنیا کی اس آگ سے بھی بہت زیادہ یعنی کہ تکلیف دینے والا ہے، دکھ دینے والا ہے۔ وہاں پر جو عذاب ہوگا وہ تو اس کی نسبت یہ ہماری جو آگ ہے اس کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے یا اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، اس سے کہیں زیادہ تپش والی آگ وہ ہوگی کہ جو صرف اس وجہ سے اس آگ میں علقمہ کو اس وجہ سے پھینکا جائے گا یا اس کا مزہ اس وجہ سے چکھایا جائے گا کیونکہ وہ آپ کی نافرمانی کرتا تھا اور آپ نے اس کو معاف نہیں کیا ہے۔ تو اس کے بعد وہ جو خاتون تھی انہوں نے اپنے بیٹے علقمہ کو معاف کر دیا، اور جیسے ہی انہوں نے اپنے بیٹے کو معاف کرنے کا اعلان کیا تو پھر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے جب جا کے ان سے کلمہ ان کو پڑھوایا تو انہوں نے کلمہ پڑھا اور اس کے فوراً بعد ہی ان کی روح جو ہے وہ قبض کر لی گئی۔ اب یہاں پر یہ جو بڑا اہم اور بڑا قیمتی ایک پوائنٹ ہمیں ملا ہے اس واقعے کے اندر کہ وہ اپنی بیوی کو فوقیت دیا کرتے تھے اپنی والدہ کے اوپر۔ تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ بیوی کی سیلف رسپیکٹ ختم کر دی جائے، اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ماں کو اسلام نے کہا ہے کہ ماں کو بلند مرتبہ دو یا ماں کو بیوی سے زیادہ ویلیو دو، تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ بیوی کا دل دکھایا جائے، بلکہ ماں وہ ہستی ہے کہ جس نے ساری زندگی آپ کو پال کر اس قابل بنایا ہے کہ آپ ایک بیوی کے شوہر بن سکیں، اور بیوی وہ ہے کہ جس نے آپ کو آپ کے آخری دم تک آپ کے ساتھ رہنا ہے اور اس نے آگے آپ کی نسل کو چلانا ہے۔ تو یہ دونوں رشتے بڑے امپورٹنٹ ہیں اور ان کی اسلام میں بھی بڑی اہمیت بتائی گئی ہے، مگر ماں کے برابر نہ تو کبھی بیوی آ سکتی ہے اور نہ ہی کبھی ایسا کوئی خیال یا تصور کیا جائے کہ اگر ہم بیوی کو زیادہ خوش رکھیں گے اور ماں کی کیئر نہیں کریں گے تو پھر ہم جنت میں جا سکتے ہیں یا ہم اللہ کے برگزیدہ بندے بن سکتے ہیں۔ جب علقمہ جیسے ایک اتنے پرہیزگار انسان کے لیے اتنی سخت اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں اور یہ احکامات پوری امت مسلمہ کے لیے ہیں، تو پھر آپ خود سوچیں کہ اگر ہم آج اپنی ماں کو اس لیے اگنور کر دیتے ہیں کہ ہم اپنی بیوی کو خوش رکھیں، تو سوچیں کہ ہمارا انجام آخرت میں کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی ماؤں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام ماؤں کو ہمیشہ سلامت رکھے کہ جن کے سائے آج بھی ان کے بچوں کے سروں پر ہیں، ان تمام ماؤں کو جنت الفردوس میں جگہ دے کہ جو اس دار فانی سے کوچ کر چکے ہیں۔